میں سمجھتا ہوں کہ میں پہلے اس لائق نہیں تھا بیس چیف گیسٹ ہے یہاں پر آپ کی یہ عمدہ شاعری کا کیسٹ ریلیز کرنے کے لیے. اگر میں ایڈوائزر نہیں ہوتا تو آپ شاید مجھے اس مجلس میں بھی نہیں لیتے. تو میں آپ کا بہت بہت اس کے لیے مشکور ہوں, حاجدی صاحب کا اور آپ کا, اور میرے پرانے دوست ڈاکٹر شوکت خان کا جو آپ کے کلیگ رہ چکے ہیں اسکمز میں, اور جنہوں نے مجھے یہاں پر کہا کہ آپ کو آنا چاہیے تو میں آیا. لیکن مجھے انتہائی خوشی ہے کہ میں یہاں پر حاضر ہوا اور آپ کے اس فنکشن میں شمولیت کر رہا ہوں. ڈاکٹر امین تابی صاحب کا تھوڑا انٹروڈکشن مجھے پہلے تھا جب یہ اسکمز میں تھے, اور ڈاکٹر مہراج الدین صاحب ڈائریکٹر تھے, یہ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ تھے, ایک ڈاکٹر منظور صاحب ڈیپٹی میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ہوا کرتے تھے. تو آپ کے ہاں ایک سٹرائک چل رہی تھی ملازموں کی, تو اس سلسلے میں آپ کے ساتھ بات کرتا تھا ٹیلی فون پر, اور منظور صاحب میرے پاس آتے تھے. میں یہ 2000 کی بات ہے یا لیٹ 98 کی بات ہے. تو میرا تب سے آپ کے ساتھ تھوڑا بہت تعارف تھا. میں آپ سے یہ سوال پوچھنے والا تھا کہ آپ ڈاکٹر رہے ہیں, اور جب جو بایو ڈیٹا آپ کے پاس آپ کا میرے پاس حاجی صاحب نے دیا, اور میں نے اس میں دیکھا کہ آپ نے کتنی ڈگریز حاصل کی ہیں, کتنے آپ ایف اے سی پی ہیں, آر سی ایس سنی, ایف سی پی فیلو آف رائل, ایف آر سی پی فیلو آف رائل کالج آف فزیشین ایڈنبرا لنڈن وغیرہ وغیرہ. ایم ڈی آپ نے ایمس سے کی ہے. ایمس سے ایم ڈی کرنا کتنا مشکل ہے. تو اس کے باوجود لیکن پھر آپ نے اب اس کا جواب دیا کہ اگر کوئی ایسا کوئی پیشہ ہے جو شاعری اور علم کے بہت نزدیک آتا ہے, یا جس میں کوئی ہائٹس نہیں ہے, کانٹرڈکشن نہیں ہے, تو وہ آپ کی ڈاکٹری کا پیشہ ہے. میں یہ سوچ رہا تھا کہ جب آپ نے یہ بتایا کہ کوپرنیکس بھی ڈاکٹر تھے اور آپ نے کئی نام لیے, تو اس کا آپ نے جواب دیا, تو اب مجھے کوئی تعجب نہیں ہے کہ آپ اتنے عمدہ اور اتنے اعلیٰ درجے کے شاعر ہیں. میں یہاں پر جنہوں نے یہ پیش کیا اپنے آپ کے کلام کو میوزک میں ایک گانے کے طور پر پیش کیا, ان کو بھی میں بہت زیادہ مبارکباد دیتا ہوں, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی خوبصورت یہاں پیش ہوا. فہیم صاحب نے اور ممتاز جی نے بہت اچھا گایا, اور وہی جیلانی صاحب کا بیک گراؤنڈ میں آپ کے کلام کو انہوں نے بھی اپنی آواز دی. تو بہت خوبصورت کیسٹ آپ نے بنایا ہے, اور میں ضرور سنوں گا اور بار بار سنوں گا. ہم صبح یہاں جب میں آیا تو جسٹس مسعودی میرے بغل میں بیٹھے تھے, تو اور یہ گانے ہم بہت اس کا مزہ لے رہے تھے. تو وہ کہہ رہے تھے, میں بھی ان کو کہہ رہا تھا کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ریڈیو کشمیر سے ہم ریگولرلی یہ گانے یہ والے نہیں اور گانے سنا کرتے تھے کشمیری کے, تو بہت اچھا لگتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ جب 9 بجے 9:30 بجے صبح ہر دکان پر اور ہر گھر میں ریڈیو کشمیر ٹون ان ہوتا تھا, اور ہم لوگ کشمیری گانے سنتے تھے. ان دنوں میڈم شمیمہ دیو تھی, اور بھی بہت تھے, راج بیگم تھی, اور بھی بہت تھے. میں تو جیسے میں نے کہا کہ آئی ایم ناٹ اے اسٹوڈنٹ آف کشمیری میوزک, اور اتنا اس میں سرکار میں رہ کے ساری پرانی زندگی بھول گئے, اور اتنا یہ
रगड़ापन है सरकार का इन द, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इन द humdrum of administration, in the humdrum of daily activities. We have forgotten our own identity and और अपने जो बचपन के जो चीजें जिसमें हम लुत्फ उठाते थे वो सब भूल गए हैं. तो सेंसिटिविटीज खत्म हो गई, ब्लंट हो गई है सेंसिटिविटी. आज साहब की तो नहीं हुई है. मैंने सोचा जब मैं इनको देखता था एज कमिश्नर एजुकेशन, मुझे लगता था इनकी भी सेंसिटिविटीज पूरी ब्लंट हो गई है, लेकिन जब ये रिटायर हो गए तो वो वापस आ गए और इतना अच्छा लिखते हैं. मैं हमेशा आपका लिखा हुआ पढ़ता हूँ ग्रेटर कश्मीर में, और आपकी किताबें भी हैं. 2-3 बातें आपने, अब इतना वक्त हो गया, मैं जानता हूँ कि मैं आपको बहुत बोर कर रहा हूँगा, लेकिन 2-3 बातों को मैं टच करूँगा. एक तो हाजी साहब ने कहा, बल्कि आपने भी कहा कि मादरी जबान को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए. तो और उसका मैंने बीच में आई वॉज टेम्प्टेड टू इंटरवीन जब आपने कहा कि जब माँ बाप ही घर में बात करते हैं तो बच्चे पर असली जो अर्लीस्ट इन्फ्लुएंस उस पर होता है लैंग्वेज का, वो अपनी मादरी जबान का होता है. तो मैंने वहां कहा आपको कि आजकल तो माँ बाप मादरी जबान बोलते ही नहीं है. अगर आप एक सेंसस करेंगे हमारी सोसाइटी में, कश्मीर में, कि कितने माँ बाप कश्मीरी बोलते हैं, 40 साल के नीचे तो मुझे लगता है कि 99%, 90% लोग उर्दू बोलते हैं. अब वो कैसी उर्दू बोलते हैं, कश्मीरी में उर्दू बोलते हैं, उर्दू में कश्मीरी बोलते हैं, वो अलग बात है, लेकिन उर्दू बोलते हैं. और उस बच्चे पर उसी उर्दू का असर होता होगा. जैसे आप तो डॉक्टर भी हैं, तो आप ये दोनों उस हिसाब से बोलते हैं तो होगा ही. नेचुरल भी है, कॉमन सेंस भी है. बच्चा थोड़ा बहुत तो कुछ फील करता होगा, तो लैंग्वेज मस्ट बी गेटिंग इनटू हिज माइंडसेट. और वो आज कश्मीरी नहीं है, उर्दू है. अनफॉर्चुनेट. मैं इसकी कोई तारीफ नहीं करता हूँ, ना इसकी तारीफ करता हूँ, ना इसमें. तो अब अगर ये करेक्ट करना है, ये 2 चीजों से करेक्ट हो सकता है. एक तो सोसाइटी में एक ऐसी रियलाइजेशन आनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ जरीफ साहब शायद एग्री करेंगे, इनको मैं अक्सर सुनता रहता हूँ टीवी पर वगैरह, एक तो हमारी सोसाइटी कुछ मर सी गई है इस हिसाब से कि सेल्फ हेल्प, खुद कुछ करना, खुद अचीव करना, खुद को हासिल करना, वो चीज जो है वॉलंटरी, जो वॉलंटियरिज्म है, वो हमारी सोसाइटी में वो तकरीबन खत्म हो चुका है. कम से कम मैं डेली देखता हूं जो हम इंटरैक्शन है, तो उसमें अब फिर लोग यही कहेंगे कि भाई सरकार क्या करती है, नेचुरल है, हम तो कुछ भी करेंगे, ये सरकार का काम है. हालांकि मैंने अपना पहला पॉइंट कहा कि सोसाइटी में रियलाइजेशन आनी चाहिए. वो कैसे आएगी, जब इसको आप बहुत अट्रैक्टिव बनाएंगे. उसका जवाब आपने खुद दिया. आपने कहा कि ये यहाँ के दानिश्वरों पर, यहाँ के शोरा पर, यहाँ के लिखने वालों पर, उन पर दारोमदार है. अगर वो लैंग्वेज को, अपनी मादरी जबान को बहुत खूबसूरत बनाएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग बनाएंगे, तो जरूर हम लोगों का इंटरेस्ट उसमें आएगा. जैसे मेरा आज इंटरेस्ट आया, एक ब्लंटेड सेंसिटिविटीज वाला आदमी यहाँ पर खड़ा हो गया जो हर दिन अंग्रेजी में नोट लिखता है या उर्दू बोलता है. आज मेरे यहाँ कश्मीरी सुनी तो मुझे लगा कि भाई रिटायरमेंट के बाद तो मुझे भी, लिख तो नहीं सकता हूँ लेकिन सुन तो सकता हूँ. तो ये चीज जो है, अब जहां तक सरकार की बात है, तो आपको पहला पॉइंट था कि आपको इंटरेस्टिंग बनाना है, आपको लिखना है और लोगों तक अपनी शायरी, अपना कलाम, अपना लिखा हुआ प्रोज ये पहुंचाना है. कैसे करेंगे इसका जवाब मैं नहीं दे सकता हूँ. यहाँ पर आप सब में बहुत टैलेंट है, तो आप इस पर सोच सकते हैं और कुछ ना कुछ इसका हो सकता है कोई हल निकले. दूसरा ये है कि सरकार को क्या करना. हाँ, सरकार को एजुकेशन सिस्टम में जो एजुकेशन की पॉलिसी, उसमें मादरी जबान को एक बड़ा अव्वल दर्जा मिलना चाहिए. खासकर जो अर्ली ईयर्स है, जो पहले 8वीं तक, 9वीं तक, 10वीं तक, इसमें हम लोग, मुझे कुछ याद आ रहा है कि शायद नईम साहब के वक्त में
یہ کمپلسری بھی ڈکلیئر ہوئی تھی. تو میں دیکھ لوں گا. میں نے ان 3 مہینے آج مجھے ہوئے لیکن میں نے اس پر سوچا نہیں اس طرح. تو بہت انٹرسٹ تو ہے کہ کچھ نہ کچھ اچھا کام کرے, تو لیکن اب میں اس کو دیکھ لوں گا اچھی طرح سے, اور کس حد تک ہم ایک گورننس ایڈمنسٹریشن میں پالیسی ڈیسیژن اس طرح کے لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے, لیکن اگر کچھ لیے ہوں تو اس کو آگے چلانا جو ہے اس میں وہ ہم ضرور کر سکتے ہیں. تو اس لیے سرکار کا بھی اس میں کام ہے. اسی طرح سے وہاں جموں میں ڈوگری لینگویج کو کرنا ہوگا. اردو انفارچونیٹلی بہت اردو کا معیار تو گر نہیں رہا ہوگا, لیکن اردو کا پھیلاؤ یا اردو کی پاپولیرٹی یا اردو کا آف ٹیک جس کو انگریزی میں کہیں گے وہ کم ہو رہا ہے. کیونکہ اکثر جب میں جموں جاتا ہوں تو مجھے بہت سارے علاقوں سے میرے پاس ڈیپوٹیشنز آتی ہیں کہ ہمارے اسکولوں میں اردو ٹیچرز کی کمی. یہاں پر ہو سکتا ہے یہاں بھی کمی ہو, لیکن ابھی تک ڈیپوٹیشنز یہ بات نہیں بتاتے, لیکن جموں کے کئی علاقوں میں اردو ٹیچرز کی, تو اردو کو بھی ہمیں, حالانکہ اردو آفیشیل لینگویج ہے اسٹیٹ کی, لیکن اس کو بھی ہمیں بڑھانا چاہیے. مجھے یاد ہے آپ نے اس میں ایک بہت بڑی جو ایشو ہوتا ہے, اٹ از ایزی سیڈ اینڈ ڈن, کہ جب ہم شعراء کو کہتے ہیں, لکھنے والوں کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ کیوں نہیں کرتے ہو, کیوں سرکاری نوکری کے پیچھے پڑے رہتے ہو, کیوں آپ, لیکن پیٹ پالنے کے لیے تو ضروری ہے. تو بہرحال اس لیے ایزی نہیں ہے رائٹرز کے لیے اور اسکالرز کے لیے, انٹلیکچوئلز کے لیے ایزی نہیں ہے کہ نیچرلی کچھ نہ کچھ سورس آف انکم ہونا چاہیے, کچھ نہ کچھ یا ملازمت ہونی چاہیے, یا ان کا ایک مارکیٹ ہونا چاہیے ان کی کتابوں کے لیے اور ان کے کام کے لیے. وہ شاید کشمیر میں ایک چھوٹی جگہ ہے, یہاں پر کم ہے یا اس کا اسکوپ کم ہے, اس وجہ سے بھی یہ ایک مشکلات ہے. بہرحال میں آپ سب کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں یہی کہوں گا, میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. بہت ہی عمدہ شاعری آپ نے لکھی ہے, بہت ہی عمدہ طریقے سے اس کو یہاں پیش کیا گیا, بہت ہی اچھے سنگرز نے پیش کیا, اور مجھے امید ہے کہ آپ اور زیادہ مقبول ہوں گے. آپ لکھتے رہیے, آپ ابھی جوان ہیں, 57 بورن ہے, میرے سے چھوٹے ہیں, مجھے لگ رہا تھا آپ میرے سے بڑے ہیں شکل سے, لیکن آپ میرے سے چھوٹے ہیں. تو آپ لکھتے رہیے اور آگے بڑھتے رہیے, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں دونوں باتوں کے لیے. ایک کہ آپ نے مجھے یہاں ویسے چیف گیسٹ بلایا جس کے لائق میں نہیں تھا, اور دوسرا کہ آپ نے اتنی دیر میری بات سنی. آپ کا بھی میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے بہت اچھا بولا, بہت اچھی آپ کی ایک روانگی ہے آپ کے بولنے میں, تو میں آپ کا پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں. غانی صاحب کو بھی میں دیکھ رہا ہوں یہاں پر, ہمارے کلیگ رہے ہیں, اور فیاض صاحب ہیں, احمد علی فیاض صاحب, یہاں کلو صاحب ہیں, ان سب کو یہاں پر پروفیسر مشتاق صدیقی ہے, مہراج الدین صاحب, عبدالحاد صاحب ہیں, ڈاکٹر اتو صاحب ہیں, یتو صاحب ہیں, تو دوسرے اپنے پرنسپل صاحب ہیں, میرے رشتہ دار ہیں. تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور خاص کر ہمارا بہت بہت شکریہ محترم خورشید احمد گنائی صاحب آپ کا. مقرب گزارش صاحب صدر گیان پیٹھ ایوارڈی پروفیسر رحمان راہی صاحب زتم کرم صدارتی خطبہ پیش. پروفیسر رحمان راہی صاحب. بنام خداوند جان و خرد. خدای کریم سود کرم زی ممکن برپا یت خوش آوید تکریمی تکشیر اچھی دیزمان تشریف فرما. تقریبی ہند خاص پوچھ محترم المقام جناب خورشید احمد گنائی یم
پنو مختلف سرگرمیوں کی پنو مختلف سرگرمیوں کی زان مانا آمت بحیثیت اخ علم تھار عالم دوست زان طلب زندگی چھاو شخصیت چیز خوش بخشی بابت کرو اس کوشش پنس شوقن دلبر دوستس یعنی ڈاکٹر سید امین تابش صاحبس نسبت پنہ آئی کیا تعارفی تو تمجیدی کلمات تہ معزز دانشور خواتونن حضراتن گوش گزار کرنک ضرورت جنابو تابش صاحب چھ پنہ پیشہ تو دہ دن کی کارکردگی کن بدولت ماہر بدولت طبی ماہر بیمارن صحت بخش رہنمائی تو ہدایت آیتن تھاونہ کن سٹھوئی معروف تو مشہور کاشر قوم کن نمائندن ست شمار سپدان ڈاکٹر صاحب چھ پنہ طبی زانکاری تو عملی امداد عطائی تب پنہ جائے کشیر نبر تہ نہ صرف پور بھارت دشس من ماننا آمت بلکہ عالمی سطحس پہ تہ متعدد تو مختلف اعزاز ایوارڈ دس سرفراز کرنا آمت محترم خواتین و حضرات آنی ممکن تہ مز آسن کی احباب یمن خود بذات ڈاکٹر امین تابش صاحبن طبی تعاون حاصل سپدمت مگر کمی کی آسن تم یمن پزن پٲٹھۍ یہ معلوم آسہِ ڈاکٹر امین کٲشِر زبٲنۍ منٛز شعر سخن تخلیق کرن وٲلۍ تہٕ تابش تخلص تھاون وٲلۍ اکھ حوصلہٕ مند تہٕ امید افزا شاعر میٲنۍ یہ کتھ بوٗزِتھ گژھن شاید تۄہہِ منٛز تہِ کینٛہہ حٲضریٖن حٲران تہٕ شادمان زِ امین صٲبن چھُ پننہِ شعر گویی واریاہ لۄکچارِ پٮ۪ٹھَے دست تُلمُت حسینی کاروانُک سفر ناو چھکھ باضٲبطہٕ اکھ کتاب تہِ چھاپ کٔرِتھ بازر ترٲومٕژ ییٚلہِ تِم مٲنٛزِ کِنۍ محض 16-17 وٕہٕرۍ ٲسۍ تہٕ خٲلی 12ہمہِ جمٲژ منٛز پران ٲسۍ کتاب چھِ اکھ توٲریٖخی تہٕ تحقیٖقی دستاویز جناب زانن وٲلۍ چھِ زانان زِ موٗجوٗدٕ دُنیہُک اکھ عظیٖم شٲعر ٹی ایس ایلیٹ چھُ پننہِ عملی کارکردگی کِنۍ اکھ بینکار اوسمُت تہٕ أزکہِ عالمُک اکھ بہلہِ باافسر نگار چیخوف چھُ امین صٲبنی پٲٹھۍ پیشہٕ کِنۍ اکھ ڈاکٹر اوسمُت حیاتُک کائناتُک کُن تہِ کیول تخلیقات چھُ خۄداے ذوالجلال ؤلِو أسۍ منٛگو تٔسۍ زِ سانہِ ماجہِ زٮ۪وِ یعنی کٲشرِ زٮ۪وِ پنُن حُب تہٕ پنٕنۍ خدمت آیتن تھاون والٮ۪ن تمام دوستن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ کرن سٲنِس تابش صٲبس تہِ پننٮ۪ن تحریٖر کوشرن منٛز چھکن لایق کامیٲبی عطا آمیٖن ثم آمیٖن جوہر شناس خواتین حضرات مےٚ یُس پروگرام معلوم اوس تتھ مختلف باسیو مےٚ یہِ تہِ واریاہ پروگرام مطٲبق اوس مےٚ لیوکھمُت کہِ پروگرام مطٲبق سپدن وٕنکٮ۪ن یتھ حُبہٕ تہٕ ہوش واجنہِ تقریٖبہِ دوران تابش صٲبنہِ کہِ تخلیٖقی نغمہٕ دود تہٕ دگ نٲوِ سازٕ سروٗدس پٮ۪ٹھ پیش تِم سپٕد پیش تہٕ سپدِ محظوٗظ میٛانہِ پٲٹھۍ اطمینانٕچ کتھ چھِ یہِ زِ پیش سپدن وٲلۍ گٮ۪وَن بٲتھ چھِ کٔشیٖرِ ہٕنٛدیو سٮ۪ٹھوٕے سرکردٕ ساز نوازو تہٕ گُلوکارو تیار کٔرمٕتۍ جنابو تُہۍ تُلِو یِمن میچھن تُہۍ تُلوُ اوس مےٚ لیوکھمُت تُہۍ تُلوُ یِمن میچھن تہٕ مٔدٕر بوتل لُطف تہٕ بہٕ کرٕ کینٛہہ پنٕنۍ لفظ گُشٲیی امین صٲبنہِ کلام منٛزٕ
ژٲرمِس کینٛہہ شعر زبر زبر تۄہہِ ووٚیو گُزار تہٕ میٛانہِ أتھۍ پیشکشہِ سۭتۍ واتہِ میٛانہِ صدارت کٲری تہِ اَنٛد تہٕ بہٕ سپدٕ پنٛنہِ ذمہٕ دٲری نِشہِ صُبحُک دوش بوٗزِو تِم زٕ ژور شعر یِم رسمی صوٗفی گلی تہٕ روشنی عاشقی نِشہِ مُختلِف چھِ بوٗزِو تِم زٕ ژور شعر یِم رسمی صوٗفی گلی تہٕ روشنی عاشقی نِشہِ مُختلِف چھِ تہٕ تَوٕ کِنۍ سٮ۪ٹھاہ توجہ طلب شعر بوٗزِتھ دیٖزیو مےٚ رۄخصت پوٚز رۄخصت ہٮ۪نہٕ برٛونٛہہ کرٕ بہٕ أزکہِ ییٚمہِ تقریٖبہِ ہُنٛد احتمال کرن وٲلِس صاحبہِ سُنٛد یعنی پنٛنہِ کلچرل اکیڈمی ہِنٛدِس عٲلِم فٲضِل تہٕ پزنہٕ پٲٹھۍ سرگرم سیکرٹری ڈاکٹر عزیز حٲجی صٲبُن وَتھِ وٲنہِ شُکریہ تہٕ بوٗزتو تِم ژالنامٕتۍ کینٛہہ شعر رات کٔمۍ شہرس انٛدر وُزنٲوۍ لُکھ رات کٔمۍ شہرس انٛدر وُزنٲوۍ بیٚیہِ متہِ نِندرِ لُکھ رات کٔمۍ شہرس انٛدر وُزنٲوۍ بیٚیہِ متہِ نِندرِ لُکھ رٲومٕتۍ ژھانڈان چھِ کس رٲومٕتۍ ژھانڈان چھِ کس ییٚتہِ روو کُس وۄنۍ دِوان بیٛاکھ شعر کایناتُک چھُ توجہ طلب مےٚ ووٚنوٕ صوٗفی گلی ہِنٛدِ یَن پوشن چھُ تَمہِ نِش چھِ مُختلِف شٲعری تہٕ شعر وَنہِ پانے پنٕنۍ حقیٖقت کایناتُک اصل کُس نہٕ توٚر پرنُے بہٕ پرٕ بیٚیہِ کایناتُک اصل کس ییٚتہِ شِکلہِ توٚر کایناتُک اصل ییٚتہِ کس شِکلہِ توٚر کینٛہہ چھنہٕ خبر أسۍ کھڑا سوٗنٛچِتھ تھکان نالس رٹان دامن ژھۄٹان زندگی ہُنٛد کیٛاہ چھُ مقصد کٔمۍ چھَنا تۄہہِ کوٚر سفر زندگی ہُنٛد کیٛاہ چھُ مقصد کٔمۍ چھا تۄہہِ کوٚر سفر تیٚلہِ چھِ ییٚتہِ نارس انٛدر زالٕنۍ پٮ۪وان تہٕ ژالُن پٮ۪وان تیٚلہِ چھِ ییٚتہِ نارس انٛدر زالٕنۍ پٮ۪وان ژالُن پٮ۪وان آے گٔے لُکھ ساسہٕ بٔدۍ ییٚتہِ روٗد کُس ییٚتہِ روزِ کُس آے گٔے لُکھ ساسہٕ بٔدۍ ییٚتہِ روٗد کُس ییٚتہِ روزِ کُس آے گٔے لُکھ ساسہٕ بٔدۍ ییٚتہِ روٗد کُس ییٚتہِ روزِ کُس آے گٔے لُکھ ساسہٕ بٔدۍ ییٚتہِ روٗد کُس ییٚتہِ روزِ کُس وَتھ ژھۄٹان ٲخٕر ژھۄکان روزان چھِ قدمن ہِنٛدۍ نِشان یُتھ ہسا ہٮ۪مت تہٕ ہارکھ غم رٔٹِتھ ترٛاوِ پتھر یُتھ ہسا ہٮ۪مت تہٕ ہارکھ غم رٔٹِتھ ترٛاوِ پتھر اعتمادس تہٕ یرادس کٲم ٲخٕر ہیٚنۍ پٮ۪وان اعتمادس تہٕ یرادس کٲم ٲخٕر ہیٚنۍ پٮ۪وان تہٕ ٲخری شعر خوٗن جگرُک زٮ۪و دِوان قلمس خیالن تہٕ آزٲدی تیٚلہِ بنان تخلیٖق اکھ تصویٖر اکھ کاروان وسلام پروفیسر عمار رضی صاحب سٹھا شکریہ. اس سے پہلے کہ شکریہ کی تحریک پیش کی جائے گی میں آپ سب سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ جب آپ اپنی نشستوں سے اٹھیں گے فارغ ہو جائیں گے تو باہر ہم نے آپ کے لیے سب کے لیے
ریفریشمنٹ کا تھوڑا سا اہتمام کیا ہے, تھوڑا سا کھانے پینے کا اہتمام کیا ہے, اور مہمانان گرامی سے یہ گزارش ہے کہ وہ اگر دوسرے کمرے میں تشریف لے جائیں گے. اب میں رشید نظامی آپ سے لیتا ہوں اجازت, اور اکیڈمی کے چیف ایڈیٹر اردو محمد اشرف ٹاک صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ یہاں پر آ کر جو شکریہ کی تحریک پیش کریں. میں آپ سب کے لیے ایک شعر پڑھنا چاہوں گا, اجازت لوں گا. رکھتے ہیں جو اوروں کے لیے پیار کا جذبہ, رکھتے ہیں جو اوروں کے لیے پیار کا جذبہ, وہ لوگ کبھی ٹوٹ کے بکھرا نہیں کرتے. شکریہ نظامی صاحب. ایوان صدارت خواتین و حضرات, واریاہ کینٛہہ آو وننہٕ, واریاہ کینٛہہ بوٗز. حق چھُ یہِ زِ یہِ فنٛکشن اوس اَسہِ 1.5 گنٹس تھوٚمُت, مگر 2-3 گنٹہٕ گٔے تہٕ وُنہِ چھُ پکان تہٕ ٹھیٖک پٲٹھۍ الحمدُاللہ بڑٕ مطمئن. تہٕ بہرحال بہٕ ہٮ۪مہٕ تُہُنٛد زیادٕ وقت, کیٛازِ وقت چھُ بڑے زیادٕ گوٚمُت. تہٕ پروگرام حساب اوس وٕنکٮ۪نس حاجنی صٲبس آسُن 2 بجے چھِ اَتہِ حاجنس منٛز فنٛکشن. تِمن دوٚپ 1 بجے آسن یتھ بِہِتھ تہٕ 2 بجے. بہرحال بہٕ چھُس کلچرل اکیڈمی ہٕنٛدِ طرفہٕ تۄہہِ سارنٕے شُکریہ ادا کران. یِمو سانٮ۪ن عالمن کم تھوٚو تہٕ یور آیہِ تہٕ ہسہِ بڑووُکھ عزت. ایوان صدارتس منٛز چھِ تشریف فرما استاد محترم پروفیسر رحمان علی صاحب, ایڈوائزر ٹو آنریبل گورنر J&K جناب خورشید احمد گنایی صاحب, سٲنۍ دوست محترم دوست تہٕ بیٚیہِ کیٛاہ وَنو ادیٖب ڈاکٹر ساینسدان واریاہ اکھ بسیار پاسل شخصیت ڈاکٹر محمد امین تابش صٲب, سیکریٹری اکیڈمی ڈاکٹر جناب عزیز حاجنی صٲب, صفہِ سامیٖنن منٛز اَکہِ کھۄتہٕ اکھ. حالانکہِ تقاضہٕ چھُ یہِ زِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ سُنٛد ناو ہٮ۪وان, مگر سُہ چھُنہٕ مُمکِن کینٛہہ کیٛازِ تتھ منٛز نیرن بیٚیہِ 10 مِنٹ. بہرحال أسۍ چھِ کلچرل اکیڈمی ہٕنٛدِ طرفہٕ, ڈپارٹمنٹ آف انفارمیشن کہِ طرفہٕ تۄہہِ سارنٕے شُکریہ ادا کران تہٕ تۄہہِ اوٚنوٕ یور تشریف تہٕ ییٚمہِ محفِل ہٕنٛز ییٚمہِ مجلسٕچ شوٗب ہُررٲوِو. کلچرل اکیڈمی چھِ دۄہے یِم تقریٖبات چھِ کران, مگر آز یُس اَسہِ ییٚتٮ۪تھ آڈینس چھُ, یُس اَسہِ ییٚتٮ۪تھ ایوانِ صدارت چھُ بڑٕ کم نصیٖب اَسہِ سپدان. تَمہِ خٲطرٕ چھُ تۄہہِ سارنٕے ہُنٛد بیٚیہِ اکہِ لٹہِ شُکریہ ادا, کیٛازِ اَسہِ ہُریو واقعتن آز عزت. کلچرل اکیڈمی چھِ یِم آز یِم ییٚتہِ فنکار حضرات ٲسۍ, تتھ منٛز چھِ اکھ لیڈی تہِ شٲمِل, جناب راجا بلال صٲب, میڈم شاہی ممتاز, جناب کفایت فہیٖم, تِمن سۭتۍ تہِ ٲسۍ تِہنٛدۍ ہمنوا, تِہُنٛد تہِ شُکریہ ادا کران. بہٕ چھُس پننِس دوست تہٕ بیٚیہِ بوے جناب رشید نظامی صٲبُن تہِ شُکریہ ادا کران. ییٚتٮ۪تھ ٲسۍ میٖڈیا سٹاپس واریاہ دوست تہٕ ییٚتٮ۪تھ ہال سٹاف, تِہُنٛد تہِ سارنٕے ہُنٛد شُکریہ ادا کران. مےٚ ووٚن یِتھَے کٔنۍ کہِ أکِس أکۍ سُنٛد یُس پرٛٮ۪تھ کانٛہہ شخص چھُ یتھ منٛز ایک ادارہ آسہِ, ہر ایک شخص اپنے آپ میں ایک انجمن ہے, لیکن میرے لیے پاسبل نہیں ہے کہ میں ان کا فرداً شکریہ ادا کروں. آپ سبھی کا مجموعی طور شکریہ ادا. اور یہاں پہ میرے سامنے میرے عزیز جو کہ اس انچارج پروگرام ہیں جناب جاوید اقبال صاحب, ایڈیٹر کشمیری, ان کا بھی شکریہ. تو باہر ہم نے کچھ رکھا ہے ریفریشمنٹ وغیرہ, جو کہ حالانکہ وہ صاحب کتاب کی طرف صاحب ان کی اب CD ریلیز ہو گئی, تو وہ اپنے ساتھ لے کے جائیں. پھر سے ایک بار آپ کا شکریہ. آپ نے ملاحظہ فرمائی سری نگر میں منعقدہ پروقار ادبی تقریب کی عکس بندی, جس میں معروف میڈیکل سائنٹسٹ, طبی منتظم اور ادیب و شاعر ڈاکٹر سید امین تابش کے کلام پر مبنی آڈیو CD اجرا کی گئی. یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ.